بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جب بھی قرآن شریف کی تلاوت شروع کرنی چاہیے تو اعوذ پڑھنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے اللہ شیطان کے شر سے اپنی پناہ میں لینا. اور کوئی کام کرنا چاہیے تو اس کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. مانے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ نے رکوع نمبر 8 سورہ مومن کی تلاوت کی تھی. ترجمہ تفسیر اس کا سنا تھا اور اللہ کے توفیق سے آج یہ آخری رکوع 9ویں رکوع ہے سورہ مومن کی. اس کی تلاوت اور ترجمہ اور تفسیر ہم لوگ کریں گے. اللہ توفیق دے. اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تأکلون ولکم فیہا منافع وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. اللہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ تم سوار ہو ان میں سے بعض پر اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو. تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں اور تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اپنے دلوں کی مراد منزل مقصود کو پہنچو اور ان پر اور کشتیوں پر تم لدے پھرتے ہو سوار ہوتے ہو. یہ اللہ تعالی کا انعام و اکرام جو ساری دنیا پر ہے اس میں کچھ نعمتوں کا ذکر یہاں ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو الگ مطلب ہے بنائے پیدا کیے. لکم الانعام. انعام جو ہے نام کا جمع ہے. انعام نام سے نعمت ہے اور نام سے اونٹ ہے. تو انعام کا مطلب ہوا کہ عرب کی سرزمین تھی وہاں اونٹ ہے. اور انعام کا ترجمہ دوسرا بھی ہے چوپائے. اس میں گائے بیل بھینس گھوڑا یہ سب بھی اسی میں تھا. مویشی. تو اللہ نے مویشی کو پیدا کیا. اور مکہ کے جو کافر و مشرک تھے وہ عبادت کرتے تھے پوجا کرتے تھے بتوں کی. تو بت تو کچھ پیدا نہیں کیے تھے. تو یہ خطاب ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ قرآن نازل ہوا ہے اور یہ قرآن سنایا جا رہا ہے کافر و مشرکین کو اور جو غیر اسلام والے ہیں ان کو سنایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے فضل ہے کہ تمہارے لیے اس نے طرح طرح چوپائے پیدا کیے جس میں سے تم کچھ پر سواری کرتے ہو اور کچھ کو کھاتے ہو. سواری کرنا ہے عرب میں اونٹ ہے. تو اونٹ سے اور اس کے بعد آگے لکھا ہوا ہے کہ تم اپنے مقصد میں جہاں جانا چاہتے ہو تم اس سے سوار ہو کے جاتے ہو. اور اس میں بہت فائدہ ہے. صرف وہی نہیں کہ گوشت کھاتے ہو اور بھی بہت فائدہ ہے. تو فائدہ گنایا جیسے اونٹ کو لیا تو اونٹ پر سواری کرتے ہیں ہم لوگ اور جہاں جانا ہے جو دل میں ہے صدور جو تمہارے دل میں ہے اس جگہ پہنچ جاتے ہو. تو اللہ کی نعمت ہے. یہ کرم ہے اس کا کہ اس صحرا میں
उस ऊंट को सफीनतुल सहरा कहते हैं, माने कश्ती कहते हैं, सूखे के कश्ती कहते हैं। उस पर सवार होकर के लोग एक जगह से दूसरे जाते हैं, दूसरे सामान लाद के भी एक जगह से दूसरे जाते हैं, उसका गोश्त खाते हैं, उसका दूध पीते हैं, उसके हड्डियों का इस्तेमाल करते हैं। अरे हर चीज़, बहुत सारे फायदे हैं। उसी तरह से गाय है, बैल है, भैंस है, बकरी है, उसी तरह से जो जानवर हैं, ये सब किसने पैदा किए? तो अल्लाह ताला ने पैदा किए, ये इंसान के फायदे के लिए किए। और मुशरिकीन मक्का जो है, उनके जो जिस बुतों को पूजा कर रहे थे, वो तो कुछ फायदा पूजन नहीं कर सकते। तो कहा कि साहब खाना ये तो है कि कुछ पर सवारी करते हो और कुछ को तुम खाने में इस्तेमाल करते हो। तो खाने में बहुत सी चीज़ है, उसका चर्बी भी लोग खाते हैं, गोश्त भी खाते हैं, और उसके तरह तरह की चीज़, दूध है तो दूध से खोआ भी निकालते हैं, तरह तरह का फ़ायदा उठाते हैं। कहा कोई एक तरह का फ़ायदा नहीं है, बहुत तरह का फ़ायदा तुम उठाते हो, और ये अल्लाह की नेमत है जो तुम्हारे लिए हुई है। ये है यहाँ का मतलब। और तुम सवार होते हो, यहाँ सहरा है, मेरे रेगिस्तान है, तो उसमें तो पानी में तो कश्ती चलती है, उससे तुम सवार होते हो, वो भी अल्लाह का करम है। तो समुंदर में तुम कश्तियाँ डाल के एक जगह से दूसरी जगह जाते हो। और यहाँ सहरा है, तो उसमें ऊँट पे सवार होके, इसलिए सफीनतुल सहरा कहा गया है ऊँट को, तो ऊँट पर जाते हो। ये अल्लाह का करम है, उसका फजल है, उसकी मेहरबानी है इंसानों के लिए। लेकिन वो लोग जिसने कुछ पैदा नहीं किया, वो लोग जिसने कुछ पैदा नहीं किया, जिसने कुछ भी पैदा नहीं किया, अल्लाह ताला कहता है कि भाई ये बुतों ने तो कुछ पैदा नहीं किया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, न वो रसूल को मानते थे, न अल्लाह को मानते थे, न आखिरत को मानते थे, ये कुछ नहीं, उनकी दुनिया वही बुतों की पूजा थी। तो ये कहा, ये नेमत बताया गया कि ये नेमत तो अल्लाह ने पैदा किया, ये सब दिया, और तुम पूज रहे हो उनको। दूसरा है वयुरीकुम आयातिही व अय्य आयतिल्लाहि तुनकिरून। वो अल्लाह ताला तरह तरह की निशानियाँ रसूलुल्लाह के जरिए दिखाते हैं, और अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह की कौन कौन सी निशानी को, बहुत सी निशानी आएंगी, तुम उसका इनकार करोगे। वो बुत तो कुछ न देखता है, न सुनता है, न फायदा पहुंचा सकता है, न नुकसान पहुंचा सकता है, आप तुम उसी की इबादत में लगे हुए हो। और अल्लाह जो खालिक है, मालिक है, रोजी देता है, सब कुछ करता है, उसको इबादत नहीं करते हो। अल्लाह ने रसूल भेजा, उसको नहीं मानते हो। अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, उसको नहीं मानते हो। अल्लाह जो है तुमको जिलाया है, तुमको फिर मौत देगा, और आखिरत होगी, हिसाब किताब होगा, क़यामत होगा, तुम इस सब में से किसी को नहीं मानते हो। अफलम यसीरु फिल अर्दि फयंजुरु कैफ कान आक़िबतुल लज़ीन मिन क़ब्लिहिम कानू अक्सर मिनहुम व अशद्द क़ुव्वतन व असारन फिल अर्दि फमा अग़ना अन्हुम मा कानू यक्सिबून। कहा कि ये लोग, अल्लाह ताला फरमा रहा है, कुरान में दिया हुआ है कि ये जो काफिर और मुशरिक हैं, क्या वो ज़मीन में सैर करके देखते नहीं हैं कि क्या हुआ अंजाम जो इनसे पहले थे। इनसे पहले जो लोग थे जिन्होंने रसूल को नहीं माना, हक का इनकार किया, खुदा को नहीं माना, तो उन पर कितना अजाब आया, और उसको ये लोग घूम के नहीं देखते हैं, सैर करके नहीं देखते हैं। उन लोगों का जो उनसे कबल थे, पहले जो लोग थे, काफिर मक्का जितने हैं, कहा जा रहा है कि काफिर और मुशरिक जो मक्का में हैं, उनसे ज्यादा ताकतवर थे, उनसे ज्यादा उनकी तादाद थी।
اور وہ زمین میں بڑے بڑے قلعہ، بہت بڑی نشانیاں وہ چھوڑ گئے تھے، چھوڑ کے گئے تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کے کوئی کام نہیں آیا، نہ ان کی طاقت کام آئی، نہ ان کا دولت کام آیا، نہ ان سے ملنے کا وہ کوئی کام ان کے نہیں آیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے سمجھو کہ بھائی یہ لوگ سفر کر کے نہیں دیکھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کوئی سامان جب عذاب الہی آیا تو سب برباد ہو گیا، سب اس کے نشانات ابھی بھی کھنڈر بچے ہوئے ہیں۔ تو یہ گھوم پھر کے دیکھتے کہ جو قومیں اللہ کو نہیں مانتی، رسول کو نہیں مانتی اور جھوٹا ثابت کرتے ہیں، اس پر تو عذاب الہی آتے ہی ہیں۔ تو ان پر ان کی کیا تعداد ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا مسلمانوں کو ستائیں گے، کیا تنگ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ تو اپنے رسول کی مدد کرے گا۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ پھر جب ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے تو وہ اس علم پر اترانے لگے جو ان کے پاس تھا، اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی نشانی بہت دلیل کے ساتھ آئے، اترے، تو کہا کہ یہ لوگ جو آئے تو یہ لوگ نے کچھ نہیں مانا، نہ رسول کو مانا، نہ ان کے علم کو مانا، نہ قرآن کو مانا، کچھ کو مانا ہی نہیں، بلکہ اپنا جو علم تھا ان کو اس پر اترانے لگے۔ تو ان کے پاس علم کیا تھا؟ وہ کافر مشرک، یہ ان لوگوں کے پاس علم کیا تھا؟ تو دنیا کا علم تھا، آخرت کا علم ان کے پاس نہیں تھا۔ ان کے پاس دنیا کا علم تھا، تجارت کرتے تھے، صنعت کرتے تھے، اس میں طرح طرح کے کام کے ماہر تھے، وہ سب کچھ دنیا کے لیے کرنے کا۔ یہ جو علم تھا ان کے پاس، اس علم کو لے کر یہ اپنے ناز کرتے تھے، فخر کرتے تھے کہ ہمارے پاس تو بڑے عالم لوگ ہیں، بڑے بڑے تجارت کے ماہر ہیں، بہت یہ ہے، دولت ہے، سب سے زیادہ ہے۔ یہ علم نازا، اور اللہ کے رسول بتاتے تھے کہ تم مر جاؤ گے، پھر زندہ ہو، مر جاؤ گے، پھر زندہ کیے جاؤ گے، آخرت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، اچھا کام کیا ہے تو تم کو جزا ملے گی، تب جنت میں جاؤ گے، اور غلط کام کیا ہے تو جہنم میں جاؤ گے۔ تو یہ لوگ اس کو نہیں مانتے تھے کہ یہ آخرت کیا چیز ہے، قیامت کیا چیز ہے، ہم جو مر گئے تو ختم ہو گئے، پھر دوبارہ کیوں زندہ کریں؟ یہ تصور ان کو نہیں تھا۔ ان کے پاس آخرت کا علم نہیں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، نہ قیامت کا علم تھا۔ ان لوگ کے پاس جو علم تھا وہ قرآن میں سورہ روم میں آیا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ لوگ دنیا کی ظاہری زندگی، دولت کما لیا، مکان بنا لیا، بڑے عیش عشرت سے رہے، بس اسی کا علم ان کے پاس تھا، اسی ہنر کا، لیکن وہ نہیں تھا، نہ قیامت کا تھا، نہ آخرت کا۔ یہ دنیاوی علم پر نازا تھے اور رسول کو نہیں مانتے تھے۔ اب اس علم کے زمانے میں ہے کہ سقراط بہت بڑا فلاسفر گزرا ہے، فلاسفی ان لوگوں کو آتی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور سقراط کا زمانہ دونوں کا ایک ہی زمانہ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا اور اس کے بعد یہ خبر پہنچی اس کو سقراط کو، تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ہادی آیا ہے، اس سے آپ جا کے فیض لیجئے۔ تو وہ تو اپنے ہی بہت بڑے سقراط فلاسفر تھے، بہت علم کے بھنڈار تھا، سب دنیاوی تھا، آخرت کی کوئی ان کے پاس کوئی تصور نہیں تھی۔ تو جب لوگوں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ نحن قوم مہذبون فلا حاجت لنا الی ما یہدینا۔ کہا کہ ہم تو مہذب اور شائستہ قوم ہیں،
ہمیں کسی ہادی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو کچھ بھی غیر مسلموں کا ہے، وہ سب کے پاس اس دنیا کا ایک سے ایک علم ہے، دولت ہے، شہرت ہے، الگ بڑے مکان بنا لیں گے، سائنس پڑھا لیں گے، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس معلوم نہیں ہے کہ یہ دنیا ٹیمپروری ہے، ختم ہو جانے والی ہے، آخرت آئے گی، اور آخرت کے لیے جو ہے اس کی تیاری کرنا ہے۔ یہ دنیا کے بارے میں کہا گیا ہے، الدنیا مزرع الآخرت، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، اس لیے ملا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ دین کے راستے پر چلے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو شریعت لے کے آئے اس شریعت پر چلے، قرآن پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، سب رسولوں پر ایمان لائے۔ تو اسلام سے اور جو کفر سے یہ فرق ہے۔ اب یہ لوگ رسول کا مذاق اڑاتے تھے کہ ارے کیا علم لایا، مر جائیں گے تو پھر جئیں گے تو پھر ہوگا، اس کا یہ مذاق اڑاتے تھے سب لوگ، رسول کو مانتے نہیں تھے۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو وہ کہنے لگے ہم اللہ واحد پر ایمان لائے اور ہم اس کے منکر ہوئے جس کو ہم اس کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ اب جب دیکھا کہ عذاب جہاں پرانے قصہ کو کہا گیا کہ دیکھو کہ جب وہاں عذاب الہی کے وہ دیکھ لیا کہ عذاب الہی ہوگا سب انکار کرنے پر، تب جو منکرین تھے، جو کافر تھے، جو مشرکین تھے، وہ لوگ اللہ پر ایمان لینے آئے، کہا کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم کسی کو شریک نہیں کیا، یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا چاہیے اور کوئی شرک نہیں کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، اکیلے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور جو شریک کرتے تھے اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ لیکن ہوا کیا؟ فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، تو ان کا ایمان ان کو نفع نہیں دے گا۔ کہا کہ ایمان تب دیتا ہے جب پہلے ہی آپ ایمان لے آئیے تب دے گا۔ اب مرنے لگے تب کہا کہ توبہ توبہ، اللہ کو مان لیا، جب دیکھ لیا کہ عذاب الہی نازل ہو رہا ہے، یا منکر نکیر کو دیکھ لیا کہ روح قبض ہوگی، تب ایمان لائے، تو وہ ایمان جو ہے قبول بھی نہیں ہے، وہ توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ تو یہ جو کافر اور مشرک جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایسا وقت آئے گا تو ہم لے آئیں گے ایمان، یا تو یہ ایمان ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ مرنے سے پہلے جو ہے ایمان ہوتا ہے، مرنے کے وقت میں جو ہے ایمان لے آئے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور اللہ کی سنت کیا ہے؟ اللہ کی سنت یہی ہے کہ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، کہ اس کے بندوں پر جو گزرا یہ شروع سے چلا آ رہا ہے کہ دین وہی قبول ہے جو پہلے کر لیا۔ اب اس کے عذاب الہی کو دیکھ کے یا موت کے وقت کہ بھائی اب لیا میں ہم توبہ کر لیں، تو وہ قابل قبول نہیں ہے اور وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وہ خسر هنالک الکافرون، اور کافر جو ہیں یہ مکہ کے کافر و مشرک، اسی طرح جیسے وہ کافر لوگ ہمیشہ گھاٹے میں رہے، نقصان میں رہے، یہ کافر و مشرک بھی نقصان میں رہے، اور اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ ہی کامیاب ہوئیے گا اور دین اسلام جو ہے وہ قائم ہو کے رہے گا۔ یہ سورہ مومن کی آخری آیت تھی جو ہم لوگوں نے اس کو ختم کیا، اور اللہ اس کو قبول کرے، جو خامی ہے جو کمی رہ گئی ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے۔ اور کچھ پوچھنا ہے اب پوچھو، پوچھنا ہے اس میں سے تو پوچھو۔
نہیں پوچھنا ہے تو درود شریف پڑھتے ہیں. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ اس محفل میں ہم لوگوں نے قرآن کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ اور تفسیر سنا، اپنے فضل و کرم سے اس میں جو خامی رہ گئی ہو اس میں معاف کرتے ہوئے اسے قبول کر لیا جائے، اور اس کا جو ثواب ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا جائے، ان کے آل کو، ان کے اصحاب کو، ان کے ائمہ کو، صحابہ کو، جتنے بزرگان دین ہیں سب کو، جتنے مومن مومنات ہیں سب کو، جو بھی اس مجلس میں شامل ہیں، اللہ ان کے جتنے خانوادے ہیں سب کو، ان کو مغفرت فرما، جنت الفردوس میں جو لوگ انتقال کر گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں مقام دے. اے اللہ ان کے رشتہ داروں کو اور سب کو قرآن کے علم کی صلاحیت عطا کر. جس کو قرآن نہیں سیکھا وہ قرآن سیکھے. اللہ کا سب سے بہتر کلام اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کے کلام کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اس کو سنیں، اس کا مطلب سمجھیں اور اس پر عمل کریں. دنیا اور آخرت جو ہے، یہ دنیا چند روزہ ہے اور آخرت آنے والی ہے، تو اس دنیا کو کہا گیا ہے کہ اس پر عمل کرو. اچھا عمل کرو گے، آمنوا وعملوا الصالحات، مانے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، نیک کام کیا، وہ لوگ جنت میں جائیں گے، داخل جنت ہوں گے، وہ لوگ جنت میں جائیں گے. کسی کی چغلی، غیبت، جھوٹ، فریب، اس سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. حرام روزی سے بچا کے رکھے. اے اللہ حلال روزی عطا فرما. اور اے اللہ جن لوگوں کو قرآن کی تعلیم نہیں ہے، گھر گھر قرآن کی تعلیم، قرآن کی آواز آئے، گانے کی آواز نہ آئے. یہ اپنے فضل و کرم سے یہ جو تباہی ہے، یہ جو بربادی ہے، جو لوگ دین کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، اے اللہ تم کو دین راستے پر چلا، ان کو توفیق دے اور قرآن سیکھے، سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو لوگ بے نمازی ہیں اللہ نماز پڑھنے کی توفیق دے. جو لوگ کسی برائی میں ملوث ہیں اللہ ان برائی سے چھڑا کے اچھے کاموں میں لگا دے. اللہ توفیق دے ان کو کہ اچھا کام کرے. اللہ جو کام بھی کر رہے ہیں اللہ روزی میں برکت دے. برکت صرف آپ ہی دے سکتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں دے سکتا. اے اللہ روزی میں برکت دے. جو لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اللہ ان کے تعلیم میں بہتری دے، علم نافع عطا کر. وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں. ہر طرح کے آفت و بلایات سے بچا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حق لا إله